السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، میں عبدالسبحان اشرفی آج جو ہے میں اس لیے حاضر خدمت ہوا ہوں کہ ابھی جو بہار میں حضور مفتی صاحب قبلہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اور اس جلسے میں مفتی شہریار صاحب قبلہ اور شبیر برکاتی اور کفیل انبری ان کے درمیان جو کچھ بحث و مباحثہ ہوا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے، آپ حضرت علامہ مولانا مفتی شہزاد صاحب قبلہ کی جو ہے یہ آڈیو ریکارڈنگ جو ہے کسی اسلامی بھائی نے جو ہے فون کے ذریعے سے جو ہے ان سے معلومات لیے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، کیونکہ حضور مفتی شہزاد صاحب قبلہ بھی وہیں پر شاید موجود تھی، تو آپ جو ہے ان کی زبانی سن سکتے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اور اس میں عوام کی بھی بڑی نصیحت انہوں نے جو ہے اچھی باتیں کہی عوام کے لیے۔ تو آپ پہلے جو ہے حضور مفتی صاحب قبلہ کی یہ آڈیو ریکارڈنگ سنیں۔ ہلو، ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے حضرت غزالی بول رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں، اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اور طبیعت وغیرہ صحیح ہے حضرت؟ جی اللہ کا کرم ہے۔ ماشاء اللہ۔ بریلی شریف میں ہی ہے؟ ہاں بریلی میں۔ اچھا، وقت ہے نا حضرت؟ ذرا 2 منٹ کا کچھ عرض کرنا تھا حضرت۔ جی بتائیے۔ ہاں، میں حضرت عرض یہ کر رہا تھا، وہ ابھی ایک مسئلہ ہوا ہے آج سوشل میڈیا پہ، شاید آپ نے دیکھا ہو، وہ پورنیہ کے علاقے میں ایک جلسے میں مولانا شہریار صاحب اور شبیر برکاتی اور کفیل انبر بھائی ان لوگوں کے تعلق سے، تو میں پوچھنا کچھ یہ چاہ رہا تھا حضرت، جیسے سوشل میڈیا پر لوگ ہر طرح کے پوسٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان کے مفتی شہریار صاحب کے خلاف پوسٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان کے خلاف پوسٹ کر رہے ہیں شبیر بھائی اور کفیل بھائی کے تعلق سے، تو جی کچھ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ آپ کا کیا کہنا ہے، تو میں نے کہا میں کم علم آدمی کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں، تو میں نے سوچا کہ فری ہوں تھوڑا سا مفتی صاحب سے بات کروں اگر فری ہوں گے۔ تو عرض یہ تھی حضرت کہ یہ مفتی صاحب نے جو ممبر شریف پہ جو ان لوگوں کی اصلاح کی ہے، اس کے تعلق سے پوچھنا چاہ رہا تھا، چونکہ لوگ کچھ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہنے کی کیا ضرورت تھی وہیں پر، اور وہ بھی مومن ہے، اس کا دل ٹوٹ گیا، اس طرح سے حضرت بات کرا، تو پوچھنا چاہ رہا تھا، فرمایا حضرت۔ یہ ایسا ہے نا، سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے تو کچھ خبر ملی ہے، مجھے جی بھی کچھ احباب نے اور بھی کلپ وغیرہ بھی بھیجی ہے، جی اور کیونکہ میں تھوڑا مصروف تھا تعلیم میں، جی میں نے بہت زیادہ اس پہ دھیان نہیں دیا، جی تو اس میں اصل معاملہ کیا ہوا ہے کچھ مجھے تھوڑا سا بتائیں، کیا معاملہ ہوا وہاں، تو میں اس کے بعد کچھ ما- جواب دوں۔ معاملہ حضرت وہ مطلب وہ شبیر بھائی جو ان کا اپنا انداز ہے وہ پڑھتے ہیں، وہ مطلب ڈیلے کے ذریعے پڑھتے ہیں، تو اس میں وہ جس طرح سے وہ پڑھتے ہیں تو ایک سمجھ لیجئے کہ لوگ ان جھومتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا بھائی کہ اس میں لوگ ناچتے ہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جھومتے ہیں لوگ، تو ہوں، وہ بشکل مطلب وہ ایسے سمجھ لیجیے تھوڑا سا جھومتے ہیں تو کودتے ہیں، تھوڑا زیادہ بھی ہو جاتا ہے، پیسہ جی لوٹاتے ہیں، تو وہی سب ہو رہا ہوگا۔ تو حالانکہ وہ اس میں تو ویڈیو میں تو حضرت نہیں ہے، لیکن ویڈیو میں تو وہی ہے، مولانا شہریار صاحب آئے ہیں اور وہ سب جو ہے اصلاح کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں ان لوگوں کو، بس وہی ہے، تو اس کے اوپر وہ جو ہے میں اچھا، جاننا چاہ رہا تھا حضرت، ہاں بس یہی ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مدح و ستائش اور آپ کی جو نعت خوانی ہے، جی جی یہ ایک کار ثواب ہے اور عبادت کا کام ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ۔ خود یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے نعت خوانی قرآن و حدیث سے سیکھی ہے، ماشاء اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ستائش اور آپ کی تعریف اور ثنا خوانی جی یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اور یہ وہ کام ہے جو ہمارے اسلاف کرتے چلے آئے ہیں، جی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فعل کو پسند بھی فرمایا ہے، حضرت جی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جی تو خود ایک حدیث پاک جس کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، ماشاء اور اس کا جملہ ہے کہ ان اللہ تعالیٰ یؤید جی ان جبریل یؤید حسان ابن ثابت، کہ حضرت جبریل امین جو ہے
وہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کرتے رہیں گے. حضور نے فرمایا کہ حسان کی تائید جو ہے وہ جبریل کرتے رہیں گے. اور ایک جگہ ہے ان اللہ تعالیٰ یؤید حسان ابن ثابت بروح القدسی، ماشاء اللہ. کہ اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے حسان ابن ثابت کی تائید فرماتا ہے. ما نافہ عن رسول اللہ اور فاخرہ، جب تک کہ وہ حضور علیہ السلام کی نعت پڑھ کر ان کا دفاع کرتے ہیں اور ان کی طرف سے ناز بھری باتیں عرض کرتے ہیں، ماشاء اللہ. یعنی سرکار علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا فعل ہے، جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نعت خوانی ہے اس کے کچھ آداب بھی ہیں. بے شک بے شک بے شک. ان آداب کا پاس و لحاظ رکھنا اور اس کا دھیان دینا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. جی بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کسی سے کوئی قلبی جلن یا کوئی اختلاف نہیں ہے ذاتی طور پر، جی لیکن جہاں تک آپ نے جن موصوف کا نام لیا نعت خوانی کے حوالے سے، جی ان کا جو انداز نعت خوانی ہے وہ نہایت ہی غیر مناسب ہے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ شاید پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور تلفظ بھی نہیں جانتے ہیں. ان ساری چیزوں کا جو تلفظ کا طرز ہوتا ہے جی وہ ان کو معلوم بھی نہیں ہے. جی ہم جس کام سے جڑے ہوئے ہیں جی یہ بھی یاد رہے کہ اس کام سے جڑنے کے بعد اس کے ضروری مسائل کا علم ہمارے لیے لازم و ضروری ہے. بے شک بے شک. ممبر رسول پر چڑھنے کا حق اسی کو ہے جو ممبر رسول کے آداب جانتا ہے. جی بے شک بے شک. جب تک ہمارے احباب نے ممبر رسول مانا تب تک اس کا پاس و لحاظ رکھتے رہے. بے شک. لیکن جب سے اس کو اسٹیج کر دیا جی تب سے یہ سارے حالات دیگر کو ہو گئے. جی جی بے شک. اور کچھ ایسے ناطقہ ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ان میں یہ بھی شامل ہیں جی کہ جن کی نعت خوانی کے بعد عوام کے اندر ایک ہوڑدنگ مچتی ہے ہاں جی. اور عجیب قسم سے وہ ہماری قوم نوجوان قوم جو ہے وہ اچھل کود کرنے لگتی ہے جو بالکل آداب نعت خوانی کے سراسر خلاف ہے. جی جی اور یہ تو ایسی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری قوم پہلے کیا کرتی تھی، پہلے طوائف پر پیسہ لٹاتی تھی اور ان کے اور ناچ گانے پر رقص و سرود کرتی تھی. جی اب اس کے بعد میں ہمارے کچھ ایسے شعراء ہیں جنہوں نے اس کی روح کو پتہ نہیں جان لیا ہے، پکڑ لیا ہے جی کہ وہ پہلے بھی ناچتی تھی، رقص کرتی تھی. جی ہم کہتے ہیں جھومنے کا یہ طرز نہیں ہوتا ہے جی کہ آپ ہاتھوں میں رومال لے کر کے اچھل کود کریں، جی لفظ علی علی بول کر کے ادھر پیسہ لٹایا جا رہا ہے اور ادھر جو ہے جسم کو تھرکایا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں آداب نعت خوانی کے سراسر خلاف ہیں. جی سمجھ گئے؟ جی یہ طرز جو بھی اختیار کرتا ہے یا پھر جو میں تو نہیں جانتا اس کو کیا کہتے ہیں، ڈبی کے ذریعے جو لوگ پڑھتے ہیں جی اس میں ایسی آواز پیدا کر دیتے ہیں، گونج پیدا کر دیتے ہیں جس سے میوزک کی آواز پیدا ہوتی ہے. جی تو ایک تو یہ ناجائز و حرام ہے. جی بھئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ستائش حضور کی تعریف ہے جو دنیاوی لہو و لعب سے بالکل صاف ستھری ہونا چاہیے. بے شک بے شک. نعت خوانی آپ سنجیدگی سے کریے، بے شک. نعت پاک آپ پڑھیے سنجیدگی سے پڑھیے، جی جو پڑھنے کا سلیقہ ہوتا ہے. جی جی بے شک. سمجھ گئے آپ؟ بھئی اسلام کو ہم مانتے ہیں بے شک. اور اسلام میں دوسروں کی مشابہت، فساق فجار کی مشابہت سے ہمیں روکا گیا. اب آپ بتائیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے امامہ شریف باندھنے کے لیے ٹوپی کو لازم کیا تاکہ ہمارا امامہ یہودیوں کے امامے کے مشابہ نہ ہو. حضور علیہ السلام نے محرم الحرام میں 10 یعنی یوم عاشور کا جو روزہ ہوتا ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ نہیں نوکا بھی رکھو تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. اور من تشبہ بقوم فہو منہم. تو یہ ساری چیزیں ہیں. حضور علیہ السلام کی نعت خوانی اس انداز سے کیجیے کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلیں، لوگ سنجیدگی سے بیٹھ کر کے سنیں. یہ کیا ہوتا ہے کہ شور و غل کیا جائے. جی ایک بات چیز اور سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی جی میں سمجھ گیا. ایک چیز اور عرض کرنا چاہ رہا تھا حضرت، وہ کئی لوگوں نے یہ جو ہے مجھ سے کہا، میرے کلوز سرکل کے بھی دوستوں کا بھی یہ سوال تھا کہ مفتی صاحب کو وہیں اصلاح نہیں کرنی چاہیے تھی، وہاں جو ہے انہوں نے اسٹیج پہ ہی جو ہے ساری باتیں کہہ دی، قیام گاہ پہ لے جا کے کہہ دیتے. اس کے بارے میں حضور میں پوچھنا چاہ رہا تھا کچھ. دیکھیے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میں یہ جذباتی جملوں سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتا. جی حضرت. موصوف کو یہ انداز اختیار کیے ہوئے عرصہ دراز ہو گیا، جی اور شاید مولانا شہریار صاحب سے پہلے بھی بہت سارے افراد نے ان کے انداز نعت خوانی کا رد کیا ہے.
جی جی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی 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 اور وہ انداز آپ عرصہ دراز سے لے کر چلے آ رہے ہیں، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قوم ہمارا یہی انداز پسند کرتی ہے، اور ہماری نظر کہاں ہے، اس کی نظر کہاں ہے، وہ سب لوگ جانتے ہیں. میں کسی کے دل پر فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، جی ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلہ کر رہا ہوں. جی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ جی جی تو جہاں تک مسئلہ ان کے انداز نعت خوانی کا ہے، تو جس طریقے سے محفل میں مجمع عام میں بد نظمی پیدا ہوئی ہے، جی تو اس کی اصلاح کسی کونے میں بیٹھ کے نہیں کی جائے گی، اصلاح بھی وہی مجمع عام میں ہونا چاہیے، تاکہ جی قوم کو بھی معلوم ہو کہ تم نے جو کیا ہے یہ طریقہ صحیح ہے کہ غلط ہے. بش ہم کو کونے میں بھائی لوگ بڑے آسانی سے، عام طور سے وہ لوگ بولتے ہیں کہ جو فقہ کی زبان جانتے ہی نہیں. جی بھائی ظاہر سی بات ہے، جو جرم کھل کے کرو گے تو اس جی کی توبہ بھی کھل کے ہوگی، جی جی جو جرم چھپ کے کرو گے اس کی توبہ بھی چھپ کر ہوگی. بش اب تم نے پورا منبر رسول کا مزاج بگاڑ دیا جی جی ہے نا، اور عوام کے اندر عجیب تھرکنے والی کیفیت پیدا کر دی، تو اصلاح کے کمرے میں جا کے کی جائے گی. ہاں جی بالکل بالکل یہ کہاں کا طرز ہے آپ کے پاس؟ بالکل. اچھا یہ ایک آپ نے کہاں سے سیکھا؟ جی حضرت وقت ہے، ایک چیز اور پوچھنا تھی حضرت ذرا. جی جی وہ کفیل بھائی نے جو کہا نا کہ مفتی صاحب کو جب پتا تھا کہ شبیر برکاتی صاحب آ رہے ہیں تو آپ کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس کے تعلق سے بھی کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کا جملہ بالکل بے وقت اور غیر مناسب ہے. یہ اچھا بتائیے مجھے، جی آپ اچھی طرح جانتے ہیں جی کہ مثال کے طور پر مجھے کسی نوکری میں جانا ہے جی تو میرے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے نا. بالکل بالکل بالکل. سرٹیفکیٹ میرے پاس نہیں ہوگا تو مجھے نوکری نہیں ملے گی. جی اسی طریقے سے ممبر پر آنے کے لیے انہی لوگوں کی اجازت ہے جن کے پاس ممبر پر آنے کا سرٹیفکیٹ ہے علمی طور پر، بے شک بے شک جن بے کو شک شریعت نے بیٹھنے کی اجازت دی ہے. بے شک. سمجھ گئے آپ؟ جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طرز موصوف کا رہا جی یا موصوف جیسے حضرات، چاہے وہ نظما ہو یا شعرا ہو، جی اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو ممبر پر بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہیں، جن کی جی داڑیاں کٹی ہوئی ہیں. جی سمجھ گیا نا؟ جن جی کا طرز حیات بہت زیادہ دیگرگوں ہے، تو وہ تو شریعت ان کو بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دیتی ہے. لیکن بہرحال وہ ان کا اپنا حال ہے، ہم جی انفرادی طور پر کسی پر حملہ نہیں کر رہے ہیں، جنرل بات بول رہے جی حضرت. ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ممبر پر اگر پڑھے لکھے لوگ نہیں آئیں گے تو جاہل آئیں گے. کیا یہ کہتے ہیں، کہنا واہ. کہ ان کو پتا تھا کہ مطلب وہ نہیں آنا چاہیے، اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ تم ممبر کو پوری طریقے سے جاہل لوگوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو، اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو جو قوم کو بالکل پوری طریقے سے رقص و سرود کی جو ہے وہ اس کے مزاج میں ڈھال دیں. یہ کیا مطلب ہوا؟ عربی ممبر رسول عالم ہی کا ہے، جی مبلغ کا ہے، مصلح کا ہے، جی نعت خواں کا بھی ہے، مگر ایسا نعت خواں ہونا چاہیے جس کو نعت پڑھنے کا سلیقہ ہو، بش بش بش. جس کے اندازے ثنا خوانی سے لوگوں کے دلوں میں ایک محبت بھی پیدا ہو، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ وہ نعت خوانی کر رہا ہو. ماشاء اللہ. تو یہ تو کہنا کہ بھئی جو اس کا حق ہے، جس کا حق ہے وہ تو آئے گا نا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں جی اور وہ جو ہے اصلاح کرنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو وہ خود ہی نہ آئے، اور اگر آ ہی گئے تھے تو کم جی سے کم انداز اپنا بدل لیتے. ہاں بھئی جی وہاں ممبر رسول پہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، تم نے سب کو جاہل اور گنوار سمجھ لیا ہے. جی بھئی اس طریقے سے ہڑدنگ ہوتی ہے. دیکھیں میں بھی اسٹیجوں پر اسٹیج کی دنیا سے، جو لوگ دنیاوی اعتبار سے اسٹیج بولتے ہیں حالانکہ وہ ممبر رسول ہے، جی میں بھی ممبر رسول کی دنیا سے جڑا ہوا ہوں. جی بات سمجھ گئے نا؟ ہاں بالکل جی حضرت. ہاں، اس لیے میں بھی حالات کو جانتا ہوں. یہ سراسر غلط حالات ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا غلام غوث بھائی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. بش بش یہ ساری آڈیوز ویڈیوز وغیرہ غیر مقلدین وہابیہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے سنیوں کا اسٹیج، یہ آپس میں اختلاف ہو رہا ہے. سمجھ گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آج بدعقیدہ حد درجہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جی رافضیت ہے، جی جی نیم رافضیت ہے، غیر جی مقلدیت ہے، وہابیت ہے. یہ جو ایسے نعت خوانوں کو بلا کر کے گھنٹوں گھنٹوں پوری طریقے سے محفل کو جو ہے وہ عجیب کیفیت میں ڈھال دیا جاتا ہے، جی اور اس کے بعد پھر بالکل جب انسانوں کی عقلیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں تب خطیب کو لا کے بٹھاتے ہیں. عزیز، سب سے بڑا نقصان اس سے یہ ہو رہا ہے کہ میری قوم دین سے بالکل جاہل ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ. دیکھیے ان کے پاس نا مدرسوں میں آنے کا کوئی ٹائم ہے. جی حضرت. جمعے کے دن نماز پڑھنے آتے ہیں تو کب آتے ہیں؟ جب ممبر رسول پر اور ممبر پر جو ہے وہ خطیب اور امام بیٹھنے والا ہوتا ہے خطبے کے لیے. جی
ان کو لے دے کر موقع ملتا ہے دین سیکھنے کا جلسوں جلسوں پر. میں. جی حضرت. اب جلسوں میں بھی یہ ماحول آپ نے قائم کر لیا تو کیا کرو گے بھائی؟ قیامت کے دن کیا کس طریقے سے رب کی بارگاہ میں منہ دکھاؤ گے؟ کم سے کم ان ممبروں کو اور ان پاکیزہ محافل کو تو اپنے اس طرز سے الگ رکھو. کم سے کم دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو علماء کی کثرت کے ساتھ تقریریں کروا کر ان کو دین تو سکھاؤ. نعت خوانی کرنا ہے الحمدللہ کار ثواب ہے. یہ تو بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، حضور نے ان کو ہدیہ دیا تھا. تو کم سے کم حضرت حسان ابن ثابت کا جو طرز تھا اور آپ کا جو انداز تھا ثنا خوانی کا، ایک بار اس کو بھی پڑھ لیں. دیوان حسان کے نام سے بہت سارے دیوان موجود ہیں، ایک بار اس کا بھی مطالعہ کر لیں. اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ صرف حضرت حسان ابن ثابت کا نام استعمال کیا جائے. جی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طرز تھا اس طرز کو بھی اختیار کرنا چاہیے نا. جی جی بالکل حضرت. پتہ نہیں کون کون سے کلام پڑھے جاتے ہیں، کون کون سا طرز اختیار کیا جاتا ہے، کون کون سی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، کون کون سے حالات میں لے جا کر کے قوم کو ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ سب غیر مناسب چیزیں، سمجھ گیا آپ؟ جی ان ساری چیزوں پہ جب تک روک نہیں لگے گی اہل سنت والجماعت کا نقصان ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ بس صلاح اور فلاح ہم سب کو عطا فرمائے. جی یہ جملہ حضرت اچھا لگا آپ کو. یہ سچی بات ہے. یہ اہل سنت کا حضرت بہت نقصان ہے ان جیسے معاملات سے. میرے کئی دوست آپس میں ہی جو ہے بحث کر رہے تھے، اسی لیے میں نے حضرت جو ہے میں نے سوچا کہ حضرت سے جو ہے چلیے اچھا رہنمائی لے کیا لی آپ نے. جائے. ٹھیک ہے حضرت، دعا کر دیجیے گا میرے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل حضرت خاص میں فرمائے. ریکارڈنگ کر لی ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو سنوا دوں لوگوں نہیں کو. ریکارڈنگ کر لیا تو کوئی ایسی بات تو الحمدللہ میں نے بولی بھی نہیں ہے، جی اور بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے حضرت. ٹھیک، اچھی بات شکریہ. کہیں بھی پہنچی اچھی بات ہے. جی اللہ حضرت. تعالیٰ فضل فرمائے. ہاں. چلیے ٹھیک. تو حضرات محترم، آپ نے حضور مفتی صاحب قبلہ، مفتی شہزاد صاحب قبلہ کا جو ہے بیان سنا آپ نے کہ انہوں نے حقیقت جو بات ہے انہوں نے بیان کی، اور انہوں نے جو کچھ بھی کہا بالکل سچ ہے کہ جو یہ شبیر برکاتی ہے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی سچ میں شاعر نہیں بلکہ نعت خواہ ہے، اور کسی مشین کے ذریعے سے عجیب عجیب وہ آوازیں جو ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کے ذریعے سے جو ہے عوام جھوم جاتی ہے، اور جو کہ بالکل حرام ہے، قطعاً حرام ہے. اور کپیلمبر نے جو کہا کہ مفتی شہریار صاحب قبلہ کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، کہ جب پڑھے لکھے لوگ منبر رسول پر نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ پڑھے لکھے لوگ نہیں آئیں گے جلسہ مطلب اسٹیج پر اور منبر رسول پر، تو کیا آپ جیسے جاہل ہی بیٹھے رہیں گے؟ آپ جیسے نعت خواہ جیسے شبیر برکاتی لوگ جیسے بیٹھے رہیں گے؟ بہرحال آپ اس کے بارے میں کیا ذہن رکھتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.